وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا تو اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی اور آخرت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. محترم حاضرین، جب بھی بات دین اسلام کی جاتی ہے تو دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسی طرز زندگی ہے جو ایک عام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کرتی ہے. لیکن دور حاضر کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فتنے اس اسلامی طرز زندگی کو آ لگے ہیں، بلکہ یہ فتنے ایسے خاموش ہیں کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ فتنے ایسے ہیں، نہ یہ فتنے ہم سے ہماری زمین چھیننا چاہتے ہیں، نہ ہماری سیاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ فتنے سیدھے ہمارے عقیدے پر، ہماری ثقافت پر اور اسلامی طرز زندگی پر حملہ کرتے ہیں. محترم حاضرین، جس فتنے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اسے فتنہ مغربیت کہا جاتا ہے. مغربیت یعنی وہ ممالک جو مغرب میں موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ کنٹریز ہو یا ان سے ملے جلے ممالک ہو. جب بھی فتنہ مغربیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ترقیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا ان کے ایجادات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس فکری اور مذہبی نظام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو ایک انسان کو دین اور دنیا کو الگ کرنے پر مجبور کرتا ہے. بلکہ وہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزار سکتے ہو، تم کو جینے کے لیے انسانی فلسفے کو اپنانا ہوگا، وحی پر تم منحصر نہیں ہو. وحی کو چھوڑ دو گے تب بھی تم جی سکتے ہو. تو گویا براہ راست یہ فتنہ ہم سے جنگ کرنے نہیں آتا، مگر یہ ہماری فکر کو بدلنا چاہتا ہے. یہ فتنہ ہماری تعلیم کو بدلنا چاہتا ہے، میڈیا کے ذریعے اسلامی ثقافت کو اور شبہات کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے. محترم حاضرین، ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایسے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں تم ان کی سنتوں پر عمل کرو گے. شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، بالشت کے بالشت اور ایک ہاتھ کے بدلے ایک ہاتھ، یعنی ان کی پیروی ہو بہو تم ویسے ہی کرو گے جیسے وہ کیا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر وہ یہود اور نصارہ نہیں ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لباس یہ اسلامی نہیں رہا، ان کی سوچ اسلامی نہیں رہی، بلکہ وہ کلچر، وہ اسلامی ثقافت جو ان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ان کی زندگی کا حصہ تھا، اس اسلامی ثقافت کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. بلکہ ایک خاندان کا نظام جو شریعت اسلامیہ بیان کرتا ہے اس خاندانی نظام کو تباہ کیا گیا، لوگوں کو آزاد مزاج بنایا گیا، دین سے بیزار اور شہوت پرست بنایا گیا. آج یہ اکثر مسلمانوں کی حالت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم پریشان نہ ہو، تم غمزدہ نہ ہو، نہ تمہیں رسوا کیا جائے گا، نہ تم ذلیل ہوگے، تم ہی زمین میں سر بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو.
محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے خدشات تھے کہ یہ امت مسلمہ دوسروں کی اتباع کرے گی، اس لیے آپ نے کہا تھا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے۔ محترم حاضرین، جب بھی بات فتنہ مغربیت کی جاتی ہے تو آج دیکھیں کہ یورپ کی ترقیوں پر مسلمان حسرت بھری نگاہوں سے کیا ہے اپنے دل کو ادھر لے جاتے ہیں۔ آزاد خیالی، عورتوں کے حقوق کی گفتگو، تہذیب و تمدن، ان تمام چیزوں میں مغربی ثقافت کو مسلمانوں نے آگے کر دیا۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ مغربیت ہے کیا؟ جب بھی بات فتنہ مغربیت کی جاتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ عالم اسلامی میں، اسلامی ممالک میں یہ آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے جدا کیا جائے اور مسلمانوں کو کہا جائے کہ یہ تمہارے دنیاوی مسائل ہیں، یہ تمہارے دینی مسائل ہیں، تو لہذا دین اور دنیا کو الگ کرنا یہ فتنہ مغربیت کا ایک اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کی طرح جینا سیکھ لیں، معاشرتی نظام ان کی طرح اختیار کر لیں، بلکہ اندھی ان کی تقلید کرنے لگ جائیں۔ اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے تو جیسے ہم ہیں ویسے بھی تمہیں بننا پڑے گا، اسلام کے نظام کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اسلام کا نظام یہ 1400 سال پہلے کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اگر مسلمان اپڈیٹ ہونا چاہتے ہیں تو فتنہ مغربیت میں انہیں آنا ہوگا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے کٹ جائیں، کہ کس طرح ایک وقت تھا کہ مسلمان سر بلند تھے، لہذا ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے کاٹ کر رکھا جائے۔ محترم حاضرین، اس کے لیے فتنہ مغربیت کے لیے کتنے ایسے حربے ہیں جن کا استعمال روز کیا جاتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں اچھے لوگ یہ مغربی لوگ ہیں، ان کے جینے کا کلچر، ان کے جینے کا طریقہ یہاں سے بہتر ہے، وہ ہم سے اچھے انسان ہیں۔ سبحان اللہ، جو کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرے، کہے کہ یورپ کی سڑکیں بڑی صاف ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، حقیقت میں وہ اس فکر سے متاثر ہے اور وہ اس فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، لوگوں کے درمیان اس بات کو لا کر رکھا گیا کہ اگر تم اسلام کو پکڑ کر رہو گے، اسلامی اخلاق کو اپناؤ گے، تم پچھڑ جاؤ گے، لہذا اسلامی اخلاق کو چھوڑو، یورپ کے نظام کو اپناؤ۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ مسلمان علماء کو، مسلمان ما قبل صحابہ، تابعین اور تابع تابعین کو نقصان پہنچایا، بلکہ جو لوگ ہمارے درمیان معروف ہیں ان کی شخصیتوں پر انگلی اٹھایا اور ان کا کام کرنے میں شیعہ نے بڑا ہاتھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی کی اتباع کریں، صحابہ کو دیکھ کر ایمان سیکھیں، لیکن جب انہی صحابہ کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو ایمان کا کم اور دیندار نہ ثابت کیا جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ انسان ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا جو لوگ کیا ہے ثقافت میں ان سے بہتر ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے لیے بہت سارے طریقے مغرب نے اپنائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلم بچوں کو اپنے یہاں بلا کر تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس شہر حیدرآباد کے اندر ہو یا اس ارد گرد بھی ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپی ممالک کا رخ کیا جاتا ہے۔ جائیں ان بچوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جب تک وہ یہاں تھے کس طرح کے ان کے جینے کا طریقہ تھا، یورپ میں 1-2 سال گزار کر آئے، وہ آزاد خیال ہو گئے، وہ آزاد مزاج ہو گئے، اپنے آپ کو سیکولر بنانے لگے۔ بلکہ سب سے بڑا حربہ یورپی ممالک کا یا یوں کہیں فتنہ مغربیت کا یہ ہے کہ مسلم بچوں کو لو، اپنے پاس پڑھاؤ اور ان کے مزاج کو بدل کر رکھ دو تاکہ ہوں تو مسلمان لیکن مسلمانوں کی طرح وہ زندگی نہ گزاریں۔ محترم حاضرین، فتنہ مغربیت کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث پر ہی شک کرنے لگ جائے، کبھی یہ کہا جائے کہ قرآن یہ دور حاضر کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سائنس جن حقیقتوں کو بتاتا ہے قرآن میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اور کئی ایسے طلباء کو دیکھا گیا
جو یورپی ممالک سے پڑھ کر آتے ہیں وہ قرآن پر اتنا یقین نہیں رکھتے ہیں جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ایک ایسا شبہ ہے جو ان کے دلوں میں لا کر ڈال دیا گیا۔ محترم حاضرین، یورپ کے لوگوں نے پوری جم کر کوشش کی کہ قرآن کے اندر غلطیوں کو نکالا جائے، لہذا انہوں نے قرآن پر بار بار ریسرچ کیا، لیکن چاہ کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر پائے۔ قرآن کے اندر نہ لغوی، نہ معنی کی، نہ مفہوم کی کوئی ایسی غلطی نکال پائے جس کے ذریعے وہ قرآن کو بدنام کر سکیں، لہذا انہوں نے دوسری چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن اب نیا نہیں رہا، یہ پرانے زمانے کا ہے۔ جب غلطیاں نہیں نکال پائے تو اس طرح کا معاملہ انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا کام جو فتنہ مغربیت کرتی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں شک پیدا کرنا اور مسلمانوں کے دلوں میں جو حدیث کا مقام ہے اس کو نیچے کر دینا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر رہا تھا، تب جا کر حدیثوں کو لکھا گیا۔ لہذا نہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئیں، نہ تابعیوں کے شروع کے زمانے میں لکھی گئی۔ اب یہ تو بتائیے کہ جو حدیثیں 150 سال کے بعد لکھی گئیں وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی؟ بلکہ بسا اوقات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کا متن تو صحیح ہو سکتا ہے لیکن سند کو کہاں سے لایا جائے؟ اس کے علاوہ لوگوں کو بانٹا گیا، کہا گیا کہ یہ عربی ہے، یہ سعودی ہے، یہ کویتی ہے، یہ ہندوستانی ہے، کیونکہ اگر سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے تو سب کا مزاج ایک جیسا ہوگا، سب کا مقصد ایک جیسا ہوگا۔ لہذا فتنہ مغربیت نے لوگوں کو قومی پرستی کی طرف دعوت دیا، لہذا ہر کسی کو کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ بانٹ کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جو سیکولر مزاج ہے اسے لا کر رکھا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے لیکن یہ ساری دنیا کے لیے نہیں تھے، یہ عرب کے لوگوں کے لیے تھے۔ لہذا آپ مسلمان ہو جائیں لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، یہ سب کے لیے موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کام جو فتنہ مغربیت نے کیا وہ بہت سارے اعتراضات کو کیا۔ سب سے بڑا اعتراضات جو فتنہ مغربیت ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ کہ مسلمان پچھڑی ہوئی قوم ہے، مسلمان پچھڑی ہوئی قوم ہے، نہ ان کے پاس سائنس ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ زندگی جینے کا وہ طریقہ ہے جو یورپ کے ممالک کے پاس ہے۔ لہذا اب کیا جائے؟ اگر مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں، اگر مسلمان حدیث کو چھوڑ دیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں تو وہ بھی ترقی کو پا سکتے ہیں۔ لہذا آپ بہت سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھیں گے جو اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی دنیا اسلامی دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹے کو لا کر کھڑا کر دیا، اپنے انبیاء کو زنا اور چوری جیسے بڑے بڑے الزامات انبیاء پر تھوپ دیے، کیا وہ کبھی مسلمانوں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ مغرب کی دنیا جس دنیا کی حقیقت کو اگر کوئی آدمی دیکھ لے ان سے محبت تو چھوڑیں ان سے نفرت ہونے لگ جائے۔ کیا آپ نے یورپ کے لوگوں کو نہیں سنا کہ وہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، خواتین ہوں، یا کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا۔ وہ انسانوں سے کم کتوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ کبھی مسلمانوں کے طرز عمل سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ مغربی دنیا مال کے مسئلے میں مسلمانوں سے بہتر ہو، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہو، لیکن یاد رکھیے تجارت کے جو اخلاق اللہ نے مسلمانوں کو دیے اس اخلاق کو کبھی اپنا نہیں سکتے۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ جتنے لوگ جتنے زیادہ ترقی پسند ہیں اتنے ہی سب سے بڑے دہشت گرد وہ لوگ ہیں، جتنی ترقی پر موجود ہیں اتنے ہی وہ لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں قتل و غارت گری مت مچاؤ، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
جائیے امریکہ کو دیکھیے، اس نے کبھی عراق پر حملہ کیا، کبھی افغانستان پر حملہ کیا، سیریا پر حملہ کیا، اب ایران پر حملہ کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم قتل نہیں کرتے، ہم تو دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی وہ الفاظ ہیں جس کا ذکر اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے منافقوں کے بارے میں کہا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یاد رکھیں کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ حقیقت میں ایک انسان کی فطرت کو انسان پر باقی رکھتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ، بڑا اعتراض جو فتنہ مغربیت ہمارے درمیان پھیلاتی ہے وہ عورت کی آزادی کا ہے کہ عورت اسلامی نقطہ نظر سے آزاد نہیں ہے، اور عورت کو جو حق یورپ نے دیا ہے وہ حق نہ اسلام نے دیا، نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لہذا آپ اگر ان سے پوچھیں کہ عورت کے تعلق سے تمہارا کہنا کیا ہے، ایک عورت کو کیا حق دیا جانا چاہیے، تو بنیادی طور پر کہیں گے کہ ہر عورت آزاد ہے، وہ اپنے جسم کے مسئلے میں آزاد ہے، جس کے ساتھ جیسے جب چاہے اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے، اسے روکا اور ٹوکا نہیں جائے گا۔ گویا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جنسی تعلقات جیسے چاہے ویسے کیا جائے۔ حقیقت میں یہ نعرہ عورتوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ ان کو برباد کرنے والا تھا۔ نائف بن نائف رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کے جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں حقیقت میں وہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اگر ایک عورت پردے میں ہوگی، اپنے گھر میں ہوگی، تو انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسے گھر سے باہر نکالا جائے، اس کے حجاب کو ہٹایا جائے تو اس تک پہنچنا آسان ہوگا۔ محترم حاضرین، جائیں جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں جا کر دیکھیں کہ وہاں کی عورتوں کا مزاج کیسا ہے، اور وہ عورتیں جو اسلام کے سائے میں رہتی ہیں ان کا مزاج کیسا ہے۔ ان کی عورتوں میں بات ماننے کی جیسی کوئی چیز نہیں، تمرد اور سرکشی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ شادی شدہ ہو کر بھی وہ اپنی مردوں کی عزت نہیں کرتی، مردوں کو ضائع کر دیا گیا۔ شادی سے پہلے بچے پیدا کرنا، بچے پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی بالغ ہو جائیں گھروں سے انہیں دور کر دینا، بلکہ ان کے یہاں نسب نام کی کوئی چیز نہیں، کس کی اولاد کون ہے اور کون کس کا بیٹا ہے، جب تک ڈی این اے رپورٹ نہ نکلے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقت میں انہوں نے اپنی عورتوں کو آزادی دے رکھی ہے، جبکہ اسلام بھی عورت کو آزادی دیتا ہے، مگر آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی تو آزادی اس اعتبار سے کہ اس کی آزادی سے مرد بھی فائدہ اٹھائے، اس کی آزادی سے عورت بھی فائدہ اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک مرد اسے شادی کرنے کا اختیار ہے، اللہ نے عورت کو بھی اختیار دیا۔ جس طرح مرد کو اپنی بیوی چوائس کرنے کا اختیار ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ جسے چاہے وہ اختیار کر لے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے ہی شوہر اور بیوی میں شادی ہو جاتی ہے تو اسلام نے کچھ ذمہ داریاں عورت کو دی، کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی، اور کہا کہ ایک ٹیبل کے ماتحت آپ دونوں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دوسرا اس کی ذمہ داری سے فائدہ اٹھائے۔ تو اسلام نے حقیقت میں عورت کو وہ چیز عطا کی جس کی وہ حقدار تھی۔ محترم حاضرین، اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا، اسے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ اختیار کرے، عورت کو آزادی ہے کہ اپنی رائے رکھ سکتی ہے، عورت کا اپنا مال ہے اس کے مسئلے میں آزادی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، اس کی مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کے اولاد کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے بتایا، اور یہ ساری چیزیں اسلام نے عورت کو عطا کی ہیں، جبکہ مغربی تہذیب یہ چیزیں کبھی بھی اپنی عورتوں کو نہ عطا کرتی ہے، نہ کبھی اس مسئلے میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ جو جنڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، یورپ کے یہاں جنڈر ایکوالٹی کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ جس طرح مرد کو حق ہے کہ وہ گھر کے باہر جائے، کمائے، کھائے، اسی طرح عورت کو بھی آزادی ہے وہ بھی گھر کے باہر جائے، جس سے چاہے اس سے تعلقات قائم کرے۔ محترم حاضرین، جب امریکہ کے کانگریس پارٹی کی جانب سے اس بل کو پاس کیا گیا تھا، جنڈر ایکوالٹی کے بل کو پاس کیا گیا تھا، تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس بل پر اعتراض کیا تھا وہ خود خواتین تھی، کیونکہ خواتین جانتی تھی کہ جیسے ہی جنڈر ایکوالٹی کی بات کی جائے گی اس سے فائدہ مردوں کو ہوگا، عورتوں کو صرف نقصان ہوگا۔
اب دیکھیں کہ جیسے ہی یہ قانون پاس ہوتا ہے کتنے نقصانات مردوں کو ہوئے اور کتنے نقصانات عورتوں کو ہوئے۔ سب سے پہلے وہ عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر رہتی تھی اب ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کو بھی کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے، لہذا عورت کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلی، مرد کے اوپر بوجھ ہلکا ہوا، عورت کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا۔ دوسری بات کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اب وہ آدمی بیوی پر خرچ نہیں کرے گا، یعنی بیوی اپنا کمائے گی اپنی اوپر خرچ کرے گی، جبکہ اس قانون سے پہلے مرد اس کی ذمہ داری اٹھاتا تھا۔ اس قانون کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جیل کے اندر جب ایک عورت ایک مرد دونوں کو سزا ہو جائے تو عورت کی سزائیں کم تھی، اس کے علاوہ انہیں بہت ساری سہولتیں دی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی جنڈر ایکوالٹی کا قانون آتا ہے ساری امتیازات ساری خصوصیتیں جو عورتوں کے لیے تھیں اسے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ فوج میں زبردستی شامل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جنڈر ایکوالٹی سے مردوں کو فائدہ ہوا یا عورتوں کو فائدہ ہوا؟ محترم حاضرین، یقین جانیے آج مغربی دنیا نے جتنا نقصان اپنی عورتوں سے اٹھایا ہے دنیا میں کسی معاشرے نے اپنی عورتوں سے اتنا نقصان نہیں اٹھایا، بس بات سمجھنے کی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ پر جو اعتراض کرتے ہیں، اس کے علاوہ مغربی عورتوں کی تقلید کی بات کی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں دوسروں کی تقلید سے سخت منع کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس فتنے کی حالات کو سمجھنے اور مغربی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کے اصولوں کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ مغربی دنیا جو حقیقت میں دکھنے میں رحمت ہے لیکن اس کے اندر زحمت ہی زحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو بچ کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔